الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آج انگریزی سال کے اعتبار سے یہ اس سال کا آخری دن ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اور سسٹم جو بنایا ہے دن بنائے اور راتیں بنائیں. دن شروع ہوتا ہے، رات چلی جاتی ہے. دن ختم ہوتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے. پھر ہفتہ بنایا، ایک ہفتہ ختم ہوتا ہے، دوسرا ہفتہ شروع ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ نے مہینے بنائے، ایک مہینہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا مہینہ شروع ہوتا ہے. پھر ایسے ہی اللہ نے سال بنائے، ایک سال ختم ہوتا ہے اور ایک سال شروع ہوتا ہے. یہ دنیا کا نظام اور سسٹم اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے. اس کا مقصد کیا ہے، مصلحتیں کیا ہیں، بہتر تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ان مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اللہ جو ہمارا خالق، جو ہمارا مالک، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی کی یہ عظیم نعمت عطا کی، ان مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہم اپنی زندگی کا حساب کریں کہ میں نے کیا کمایا اور کیا کھویا. آج کا دن شروع ہوا تو ایک مومن،
ایک مسلمان، ایک اللہ کو ماننے والے انسان کا مقصد اور اس کا شیوا یہ ہو کہ رات جو گزر گئی، یہ رات میری کیسی گزری، اس رات میں نے کیا کمایا اور کیا کھویا۔ میری رات اللہ کی یاد میں گزری یا میری رات اللہ کی نافرمانی میں گزری۔ پھر دن شروع ہوا تو ایک مومن عزم مصمم کرے، ایک نیا ارادہ لے کر کہ اگر رات میں کچھ کوتاہی ہو گئی، رات میں اگر کچھ گناہ ہو گئے، تو دن شروع ہوتے ہی ایک مومن بندہ نیا ارادہ لے کر، عزم مصمم لے کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کہ میرا دن اب اس سے بہتر گزرے گا۔ پھر دن ختم ہوا تو تھوڑا سا وقت انسان نکالے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اپنے اس دن کا تھوڑا حساب لے کہ میں نے اس دن میں کیا اچھے کام کیے اور مجھے اس دن میں میرے سے کیا کیا گناہ ہوئے۔ جب جائزہ لے گا، جب حساب کرے گا اپنے اس دن کا، تو پھر اس کو توبہ کی توفیق ملے گی، پھر اس کو شرمندگی ہوگی۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزر گیا تو ہفتے کے بعد تھوڑا سا وقت نکالے اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنی اس ہفتے کا حساب لے کہ میں نے اس ہفتے میں کیا کیا، کیا میری کوئی نماز تو نہیں چھوٹ گئی، کیا اللہ کا کوئی حکم مجھ سے چھوٹ تو نہیں گیا، جو مجھے کرنا تھا، جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا تھا، وہ مجھ پر لازم تھا لیکن میں نہیں کر سکا، تو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوگی۔ اور اگر اچھا کیا، اچھے کام کیے اور پورا ہفتہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں جیسے گزارنے کا حق تھا ویسے ہی گزارا، تو اس پر اللہ کا شکر کرنے کی توفیق ملے گی۔ اور اگر اس ہفتے میں مجھ سے کچھ کوتاہیاں ہوئی، کچھ کمی رہ گئی، تو نیا ہفتہ جیسے ہی شروع ہو جائے تو ایک نیا ارادہ لے کر کہ اب میرا یہ ہفتہ جو آ رہا ہے میری زندگی میں اور جو ہفتہ گزر گیا، اس میں جو کچھ کمیاں رہ گئی اس پر معافی تلافی، اپنے رب سے معافی مانگے، استغفار کرے اور آئندہ کے لیے نیا ارادہ لے کر انشاءاللہ اب یہ میرا ہفتہ اللہ کی نافرمانیوں میں نہیں گزرے گا، بلکہ پچھلے ہفتے میں، گزشتہ ہفتے میں جو کچھ کمیاں مجھ سے رہ گئی ان کی تلافی کروں گا۔ پھر ایسے ہی ایک مہینہ گزر گیا تو مہینہ ختم ہو گیا اور نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تھوڑا سا ٹائم نکالے اور اس پورے مہینے کا حساب لے کہ میرا یہ مہینہ کیسا گزرا، میں نے کتنے گناہ کیے، کتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے اور کتنے اللہ کو خوش کرنے کے والے کام کیے۔
اس پورے مہینے کا حساب لیں، پورے مہینے کا جائزہ. اور پھر اگر پورا مہینہ دیکھا کہ اس پورے مہینے میں میری کوئی نماز قضا نہیں، میری کوئی نماز نہیں چھوٹی، میرا اس مہینے کے اندر اللہ کا کوئی ایسا حکم نہیں چھوٹا، اور میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اور پھر آگے جو دوسرا مہینہ شروع ہو رہا ہے اس میں ایک نیا جذبہ لے کر کہ اس سے بھی اچھا مہینہ گزرے گا میرا آنے والا. اور اگر اس گزشتہ مہینے میں اپنے اس نامہ اعمال کو پڑھا، دیکھا کہ اس میں گناہ ہی گناہ، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں، تو توبہ و استغفار کرے. پھر جب مہینہ گزر گیا، ایسے ہی مہینے گزرتے گزرتے سال گزر گیا. جیسے کہ آج انگریزی اعتبار سے، اصل مسلمانوں کا سال تو عربی اعتبار سے محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن انگریزی اعتبار سے آج یہ اس سال کا آخری دن ہے. پوری دنیا کے اندر آج کی رات میں الامان والحفیظ کیا کیا خرافات ہوں گے. بے حیائی کے اڈے ابھی سے سج رہے ہیں. نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں ابھی سے تیاریاں کر رہی، فحاشی کا، بے حیائی کا لباس پہن کر ہوٹلوں میں، پارکوں میں اور رات کو چوراہوں میں ناچ، نغمے، ڈانس اور شراب، کباب، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. یہ تو مسلمانوں کا کام نہیں تھا، یہ مسلمان نوجوان کا کام نہیں تھا، یہ مسلمان نوجوان بچی کا کام نہیں تھا. لیکن کیا کریں، عقل پر جب پردہ پڑ گیا، غیروں کے راستے پہ جب ہم چل پڑے، مغرب کی تہذیب ہمارے سامنے، وہی عریانیت، فحاشی، بے حیائی اور انہی کے رسم و رواج اور انہی کے طور و طریق ہمیں پسند آ رہے ہیں. اس لیے غیروں نے جو کچھ شروع کیا ان کے نقشے قدم پر چلتے ہیں ہم بھی. اس لیے نام تو مسلمانوں کا ہے، نام محمد ہے، نام غلام رسول ہے، نام مصطفیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، لیکن کام مصطفیٰ والے نہیں ہیں، کام مسلمانوں کے نہیں ہیں. آج مبارکبادیں دی جا رہی، نئے سال کی مبارک. عقل پہ جب پردہ پڑ جاتا ہے، آپ چھوڑیے اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں. اسلام کی تعلیمات تو بالکل واضح اور روشن ہے. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی 63 سال گزرے، لیکن آپ سے کبھی بھی سال ختم ہونے پر مبارکبادی کا لفظ آپ سے کہیں نہیں ملے گا. پھر اصحاب پیغمبر کی زندگیوں میں بھی سال گزرے، لیکن کہیں بھی کوئی مبارکبادی نہیں. ایک انسان جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہو، جس کو اللہ نے فہم عطا کیا ہو، وہ اپنی اس عقل سے بھی تھوڑا ذرا سوچے نا کہ اگر 1 جنوری 2021 سے لے کر آج ایک
31 दिसंबर 2021, ये मेरी जिंदगी का 1 साल पूरा हुआ। बताओ मेरी जिंदगी में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? क्या हो रहा है? इजाफा, कमी हो? अगर मेरी जिंदगी के अल्लाह ने 50 साल मुकद्दर किए हैं, लिखे हैं, बताओ उन 50 सालों में 1 साल कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? ये तो अकल भी कह रही है। अगर मेरे जेब से 10 रुपए कहीं गुम हो जाते हैं तो मुझे अफसोस होता है, मैं खुशी नहीं मनाता हूं। और मेरी जिंदगी का अजीम सरमाया, उसमें से 1 साल मेरे कम हो रहा है, मैं खुशी मना रहा। इससे बड़ा बेवकूफ, इससे बड़ा अहमक कौन हो सकता है? लेकिन मगरबी तहजीब ने हमारी इस अकल पे पर्दा डाल दिया। हम केक काट रहे हैं, मुबारकबादियां दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, चरागां कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, शराब और कबाब पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। हां, जिंदगी का साल पूरा हुआ। अरे सोचना, तूने इस 1 साल में क्या कमाया? क्या तूने अच्छे काम किए हैं? इसलिए मुबारकबादी के लायक तो वो लोग हैं कि जिनका पूरा साल अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में गुजर गया, जिनकी कोई नमाज कज़ा नहीं, जिनकी रातें अल्लाह की इबादत में गुजरी, जिनके दिन अल्लाह की इबादत में, कुरान की तिलावत में, तहज्जुद में और नफली इबादत के अंदर, सदकात और खैरात के अंदर, जिनका एक एक लम्हा अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में, वो मुबारकबादी के हकदार हैं। और हम अपनी इस जिंदगी पर नजर डालें, हमें तो नतीजा 0 ही 0 है। हर एक जरा मुहासबा करे, कोई आदमी दूसरे का मुहासबा नहीं कर सकता है। हां, अपनी जिंदगी का मैं मुहासबा कर सकता हूं, अपनी जिंदगी का मैं जायजा ले सकता हूं। मैं देख सकता हूं कि मैंने इस पूरे साल के अंदर, ये जो 12 महीने मेरे गुजर गए जिंदगी के, और अजीम एक सरमाया अल्लाह ने मुझे दिया था कि ये मेरे 12 महीने, इसमें मैंने कितना कुछ आखिरत का जखीरा जमा किया है। मैं मौत के करीब जा रहा हूं, मैं कब्र के करीब जा रहा हूं, कब्र मेरे सामने मुंह खोल कर है, मैं लम्हा ब लम्हा उसके करीब जा रहा हूं। वहां के लिए मैंने क्या कमाया? दुनियावी एतबार से मैं बिजनेसमैन, मैं तिजारत करता हूं, तो हर दिन शाम को मैं हिसाब करता हूं दुकान का कि आज मैंने दुकान के अंदर क्या फायदा और क्या नुकसान, इसका हिसाब करता हूं। अगर मेरी दुकान के अंदर दिन में कुछ नुकसान हो जाता है तो मुझे पूरी रात फिर नींद नहीं आती है, और आइंदा कल के लिए मैं बिल्कुल तैयार हो जाता हूं कि आज अगर मुझे नुकसान हुआ दुकान के अंदर, कल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हम आखिरत के बारे में, आखिरत के सिलसिले में हसास हैं या नहीं है? लेकिन यहां अगर हम देखते हैं, अपने इस मुआशरे पर नजर डालते हैं और अपने इस घर पर नजर डालते हैं, तो इस सिलसिले में हम बिल्कुल बेहिस, इसलिए
مضمون مجھے کچھ اور بیان کرنا تھا، لیکن اچانک مجھے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج سال کا آخری دن انگریزی اعتبار سے، اور آج رات آپ دیکھیں گے، دیکھو فیس بک پہ ابھی سے تیاریاں ہو رہی، اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اس طبقے میں نہ جائیں۔ ہم آج محاسبہ کریں، آج شام کو تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ اس پورے سال میں میں نے کیا کمایا، کیا کھویا، اگر کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، اور واقعتاً کمیاں ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہم تو اس سلسلے میں زیرو پہ ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ہم تو سراپاں خطا ہی خطا ہیں، لیکن اللہ نے موقع دیا ہے۔ ابھی کس کے لیے کتنا وقت ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ ایک نیا ارادہ لے کر، ایک عزم مصمم کر کے کہ اگر اس سال میں مجھ سے نمازیں قضا ہو گئی، نمازیں چھوٹ گئی، اور قرآن کی تلاوت چھوٹ گئی، میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکا جیسا کرنے کا حق تھا، میں اللہ کو خوش کرنے والے کام جیسے کرنے چاہیے تھے ویسے نہیں کر سکا، تو اس پر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے جائزہ لے کر اللہ سے معافی تلافی کا معاملہ کریں۔ اللہ بڑا کریم، وہ روایت مشہور روایت کہ آخری رات کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے تو اللہ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر آتا ہے اور وہ یہ آواز لگاتا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنی شفقت ہے۔ اس لیے ہم اس پورے سال کا حساب کر کے اپنے گناہوں پر شرمندگی، توبہ، استغفار، اور اس نئے سال کے لیے ہم ایک عزم اور ارادہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارا آنے والا سال جس کے لیے جتنا مقدر ہوگا، ایک تو ہم سچی توبہ کریں گے کہ جو کچھ ہو گیا اس پر توبہ، اور آئندہ کے لیے عزم مصمم ارادہ کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں۔ نوجوان حضرات، آپ سے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ اللہ نے موقع دیا ہے، نہ جانے ہماری زندگی کی شام کس وقت ہو جائے، کب یہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، قبر ہماری انتظار کر رہی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہے، اس کے لیے اللہ نے جو موقع دیا ہے اس کو غنیمت سمجھیں۔ یہ منتشر سی باتیں، حضرت مفتی صاحب بھی یہاں بیٹھے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا ان کے سامنے بھی بات کرنا، لیکن بہرحال اللہ نے جو باتیں دل میں ڈالی اللہ میرے لیے بھی مفید بنائے، آپ حضرات کے لیے بھی مفید بنائے۔ اور پھر میری گزارش خاص طور پر میں نوجوانوں کو بہت، خدا را اپنی اس جوانی کی قدر کرے، اس جیسی عظیم نعمت آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی کوئی چیز۔ اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں گزاریں، تو گزاریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔